اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان الدرس ذمۃ الملک۔ فی ھذا الدرس قد جاءت هذه النکتہ کہ وجب علی کل انسان حینما هو یاخذ ذمۃ لسلامت ای رجل فهو یکون وفیا فی امرہ و فی ذمتہ، کما انتم تدرسون ان الاسد هو اخذ ذمۃ لامان الجمل وهذا الوفاء وهذه الذمہ هو قد اکملها فی کل صورت وفی کل حالت حینما هو یکون ضعیفا ولا یقدر ان یسید لذاته ولاصحابه فی هذه الصورة هو ما ترک ذمته فی عن سلام الجمل۔ بعد هذه الكلمات أنا أقرأ العبارات، أنا أقرأ السطور وأنا أقدم التراجم لهذه السطور، وكذلك بينما أنا أحضر أمامكم بالشرح والإيضاح أيضا، زعموا أن أسداً كان في أجمة مجاورة طريقاً من طرق الناس۔ ایک کہانی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ قریب کی ایک جھاڑی میں ایک شکار قیام پذیر تھا اور وہاں سے لوگوں کا راستہ گزرتا تھا۔ لہو اصحاب ثلاثۃ ذئب و ابن اوا و غراب، کہتے ہیں کہ اور اس شیر کے 3 ساتھی تھے، ایک بھیڑیا، ایک جنگلی کتا اور ایک کوا۔ وَأَنَّ أُنَاسًا مِنَ التُّجَّارِ مَرُّوا فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ فَتَخَلَّفَ عَنْهُمْ جَمَلٌ لَهُ، کہتے ہیں کہ وہاں سے تاجروں کا گزر ہوا اسی راستے سے، اور ان کے پاس ایک اونٹ تھا جو اونٹ ان سے راہ میں پچھڑ گیا۔ فدخل العجمۃ حتی انتہى الی الاسد، کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں وہ اس جھاڑی کے اندر آیا، اور اندر کے آنے کے بعد اس نے اپنی باتیں شیر کے سامنے رکھیں۔ فقال لہ الاسد، تو شیر نے یہ کہا، من این اقبلتا، تم کہاں سے آئے؟ فاخبرہ بشأنہ، اس نے اپنے معاملات کو بیان کیا۔ فقال لہ ما ترید؟ قال ارید صحبۃ الملک۔ قال فإن اردت صحبتی فاصحبنی فی الامن والخصب والسعۃ۔ تو انہوں نے شیر نے یہ کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہارا یہ خیال، تمہاری یہ میرے ساتھ صحبت بہت ہی پرامن ہوگی، اور کہتے ہیں کہ بہت ہی شاداب ہوگی، اور اس میں ہر طریقے کی روزی کی اور خوشیوں کی کشادگی ہوگی۔ فأقام الجمل مع الاسد حتی اذا کان یوما توجہ الاسد فی طلب الصید۔ تو کہتے ہیں کہ اونٹ نے شیر کے ساتھ قیام کیا، اور کہتے ہیں کہ ایک دن جب شیر شکار کے لیے نکلا، فَلَقِيَ فِيلًا فَقَاتَلَهُ قِتَالًا شَدِيدًا،
کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہاتھی سے ملاقات ہوئی اور ہاتھی کے ساتھ اس کی بہت ہی جنگ ہوئی. ثم اقبل الاسد تسیل دماغه مما جرعه الفیل بنابه. کہتے ہیں کہ جب شیر واپس آیا تو یہ دیکھا گیا کہ اس کے خون بہہ رہا ہے، چونکہ ہاتھی نے اپنے دانت سے اس کو زخمی کیا تھا. فوقع مسخنا لا يستطيع صیدا. اور اس قدر وہ کمزور ہو گیا تھا اس جنگ سے، ہاتھی کی اس زخمی کرنے سے، کہ اس کے اندر اب شکار کی استطاعت باقی نہیں تھی. فلبث الذئب وابن آوا والغراب ایاما لا یصبن شیئا مما کن یعشن به من فضول الاسد. کہتے ہیں کہ تینوں کے تینے، بھیڑیے، جنگلی کتا اور غراب، کہتے ہیں کہ شیر کے زخمی ہونے کی وجہ سے ان کے کھانے کے لالے پڑ گئے، جس کھانے کی بنیاد پر وہ ان کی زندگی کا گزر تھا، کہ وہ شیر کا بچا ہوا جو کھانا ہوتا تھا انہی چیزوں پر ان سبوں کی گزر بسر ہوتی تھی. وَأَصَابَهُمْ جَعٌ وَحَزَانٌ شَدِيدٌ فَعَرِفَ الْأَسَدُ ذَلِكَ مِنْهُمْ. کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ ان کو شدید بھوک لاحق ہوئی اور بالکل کہتے ہیں دبلی ہو گئے، لکڑی ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ شیر نے ان سب چیزوں کو پہچان لیا کہ آج یہاں پر کھانے کے بہت بڑے مسائل ہیں. فقال جہدتن واحتججتن الی ما تاکلن فقلن لیس ہمنا انفسنا ونحن نرى بالملک ما نرى وَلَسْنَا نَجِدُ لِلْمَلَكِ مَا يُصْلِحُهُ. تو شیر نے یہ کہا کہ تم بڑی مشقتوں سے گزر رہے ہو، تم کو کھانے کی سخت ضرورت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ غم صرف مجھے ہی، ہمیں ہی لاحق نہیں ہے. سبوں نے کہا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ بھی شدید ترین حالات سے دوچار ہے، اور ہم کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی تجویز ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے بادشاہ جو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اس سے باہر آ سکے. قال الاسد ما اشک فی مودتکم وصحبتکم. کہتے ہیں کہ میں مستقلاً تمہارا فریفتہ ہوں اور تمہاری صحبت کے بارے میں مستقلاً میں فکر مند ہوں. ولیکن ان استطعتم فانتشروا فعسى ان تصیبوا صیدا فتاتوننی بہ ولعلی اکسبکم نفسی خیرا. اور کہتے ہیں کہ میں تم کو سبوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ میری تو یہ صورتحال ہے، میں شکار کرنے کے لائق نہیں رہا، تم سب یہاں سے جاؤ، شاید کوئی ایسی چیز شکار کر کے لے آؤ کہ جس کے تعلق سے میں بھی اپنا پیٹ بھر سکوں اور تم لوگ بھی اپنا پیٹ بھر سکو. فخرج الذئب والغراب وابن آوا من عند الاسد. کہتے کہ شیر کے پاس سے بھیڑیا، جنگلی کتا اور یہ کوا سب روانہ ہوئے. فتنحوا ناحیۃ، ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَهُمْ، اور باہم مشورہ کرنا شروع کیا. وَقَالُوا مَا لَنَا وَلِهَذَا الْجَمَلِ الْآكِلِ الْعُشْبَ الَّذِي لَيْسَ شَأْنُهُ شَأْنُنَا وَلَا رَأْيُهُ رَأْيُنَا. اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سبوں نے یہ کہا کہ یہ جو اونٹ ہمارے پاس آ گیا ہے، جو گھاس کھاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا اس کا کوئی میل نہیں ہے، اور ہمارے رائے سے، ہمارے غور و فکر سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا نزینن للاسد
أَحَنَّ يَأْكُلَهُ وَيُطْعِمُنَا مِنْ لَحْمِهِ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیر کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ کہتے ہیں کہ تم اونٹ کو کھا کر بہت ہی طاقتور ہو جاؤ گے اور اسی کے گوشت سے ہم بھی اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ قالوا ابن آفا ھذا ما لا تستطيعان ذکرہ للاسد، لیکن تم دونوں شیر کے سامنے اتنی جرأت کا ثبوت نہیں سکتے ہو کہ تم اسے یہ بتاؤ کہ تمہیں اونٹ کو شکار کر کے کھانا چاہیے۔ فَإِنَّهُ قَدْ أَمَّنَ الْجَمَلَ وَجَعَلَ لَهُ ذِمَّةً، کیونکہ شیر نے اس کو اپنی آغوش میں اپنی نگرانی میں لے لیا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری نبھانا چاہتا ہے۔ قال الغراب اقیم مکانکما، تم دونوں اپنی جگہ رہو۔ دعانی والاسد، کہتے ہیں کہ مجھے میرے لیے دعا کرو، اور کہتے ہیں کہ میں شیر کے پاس جانے والا ہوں۔ فقط ذہب من البصر والنظر لما اصابنا، اور کہتے ہیں کہ قال له الغراب، تو غراب نے یہ کہا انما یجد بہ ابتغاء ویبصر من بہ نظر، کہتے ہیں کہ پاتا تو وہ ہے جس کے اندر کوئی جذبہ ہو، اور دیکھتا تو وہ ہے جس کی آنکھوں میں بصارت ہو۔ اما نحن فقط ذہب منا البصر والنظر، رہے ہم تو ہماری بینائی آنکھوں سے جا چکی ہے۔ لما اصابنا من الجوع، ایسا بھوک کی وجہ سے ہوا ہے۔ ولیکن قد نظرنا فی امرنا واتفق علیہ رأینا، لیکن ہم نے اپنے معاملات کا تجزیہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر اتفاق ہے، کہتے ہیں اس رائے پر۔ فَإِن وَافَقْتَنَا عَلَيْهِ، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس تجویز سے آپ بھی اتفاق فرمائیں۔ فَنَحْنُ مُخْصِبُونَ، کہتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی شاداب ہیں۔ قال اسد وما ذلك الامر فنحن مخصبون، اور کہتے ہیں کہ ہم اگر اس طرح کریں گے تو کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ قال الاسد وما ذلك الامر، کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے ذرا مجھے بتایا جائے۔ قال الغراب ھذا الجمل الآکل، تو کوے نے یہ کہا کہ یہ جو اونٹ ہے ایک گھاس کھاتا ہے، زمین پر لوٹتا پوٹتا ہے۔ بیننا، یہ ہمارے درمیان ہے۔ فی غیر صنیعۃ، اور اس کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ بڑی آسائش میں ہے لیکن بغیر کچھ کیے ہوئے اس کا یہ حال ہے۔ تو فغضب الاسد، غصے کو یہ سن کر شیر کو شدید غصہ آیا۔ وقال ویلک ما اخطأ مقالتک، کہتے ہیں کہ ما اخطأ مقالتک وعاجز رأیک وابعدک من الوفاء والرحمہ، کہتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ باتیں بہت ہی غلطی پر مبنی ہیں، اور تمہاری یہ جو رائے ہے یہ بہت ہی کمزور اور گھٹیا قسم کی رائے ہے، اور کہتے ہیں کہ تم دونوں کس قدر وفاداری سے، محبت سے، کرم فرمائی سے دور ہو گئے ہو کہ کسی شخص کو اپنی ذمہ داری میں لیتے ہو اور ذمہ داری میں لینے کے بعد اس طریقے سے سوچتے ہو تو سوائے نادانی کے اور بے وفائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ فی ھذہ السطور کما انا ذکرتم فی البدایہ، کہ ان الاسد ہوا یکمل ذمتہ عن الجمل عن المعامل عن عمر الجمل، وكذلك هو يكون غاضبا على أصحابه لأن رأيه رأي ضعيف، لأن مقالاتهم مقالات
خفیفہ، وہ مقالات ذلیلہ. أي شخص هو يأخذ ذمة لأي شخص تو يناسب له أن يوفيها أن يكملها. أي إنسان لا يكمل ذمته، أي إنسان لا يوفي وفاءه فهو يكون خائنا. فالحسد هو يريد أنا لا أكون خائنا في أي صورة وفي أي حالة. بعد هذه السطور وبعد هذه التدريس أنا أحضر أمامكم مرة أخرى. شكرا جزيلا.